अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बरें बड़ी अहम और इम्पॉर्टेंट है आज। पहली ख़बर तो यह है कि अब बल्कि खुशखबरी है पीटीआई के सपोर्टर्स के लिए कि अब हालात ऐसे बन गए हैं कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की कॉल रिसीव कर लेंगे, यानी वो फ़ोन उठा लेंगे। जो एक देरीना शिकवा चला आ रहा था इमरान खान साहब को कि मोदी कॉल नहीं उठा रहा, और ये बाकायदा उनके लिए एक एम्बेरसमेंट का अलामत भी बन चुकी थी कि बाइडन कॉल करता नहीं और मोदी कॉल उठाता नहीं। अब बाइडन कॉल कर भी शायद लेगा और मोदी तो यकीनन कॉल उठा लेगा, क्योंकि जो मुआहिदा हुआ CNN के मुताबिक उसमें पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ अमेरिका को अपनी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। यानी हस्ब मामूल वज़ीर आज़म ने एक और सबसे बड़ा तारीख़ी यू टर्न ले लिया है। एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली यस में तब्दील हो गया है, लेकिन दो शराइत के बाद। दो शराइत के हैं, 100 प्याज भी और 100 जूते भी। यानी महज IMF की एक अगली किस्त और मोदी का कॉल उठाना, यानी भारत से ताल्लुकात में बेहतरी। नाज़रीन, ये भारत से ताल्लुकात में बेहतरी वाला वो स्टेप है जो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने अपने पहले दौर में भारत के वज़ीर आज़म को मीनार पाकिस्तान पर लाकर उठाया था, और वो एक इंतहाई बाइज़्ज़त इक़दाम था। जब अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान आए मीनार पाकिस्तान पे, उन्होंने ये अल्फाज अदा किए कि पाकिस्तान एक हकीकत है, पाकिस्तान एक हकीकत है। और यहाँ बैठकर अमन का मुआहिदा किया। जो पसंद नहीं आया हमारे उन ताले आज़माओं का, कि इन्हें समझ आया कि ये जो तब्दीली का तजर्बा इन्होंने किया था ये भी एक डफरपना था, जिसका खमियाजा मईशत की तबाही की सूरत में इस मुल्क को भुगतना पड़ा है। एब्सोल्युटली नॉट वाले बयान ने रही सही कसर पूरी की। IMF ने अपनी शराइत सख्त से सख्त कर दी और किस्त रोक ली, और किस्त इसलिए रोकी कि जब आपने अफ़गानिस्तान में जाके चाय पी और उससे पहले जब तालिबान ने अपना रंग दिखाया और दुनिया परेशान हुई, तो अमेरिका ने कहा कि आप फिक्र ना करें, ये हमारी हिकमत अमली है, और अब हम इनको इकनॉमिकली कंट्रोल करेंगे। अफ़गानिस्तान का तो सारा रिजर्व तो था ही स्विस बैंकों में, वो रोक लिया गया, और अफ़गानिस्तान की हालत ये हो गई कि ना उसके पास खाने के लिए दाने और ना देने के लिए तनख्वाहें। वो दाने तो पाकिस्तान ने देने शुरू किए, लेकिन पाकिस्तान की अपनी मुआशी हालत यह है कि इनको जो अगली किस्त मिलनी थी वो IMF ने रोक ली, और पाकिस्तान दिसंबर में डिफ़ॉल्ट करने की हद तक आ गया कि डॉलर 170 पर पहुंच गया। और माशाल्लाह चश्मे बदूर जो हमारे गवर्नर स्टेट बैंक हैं, वो शायद पॉलिटिशियन ज़्यादा और इकोनॉमिस्ट कम है, जिनका कहना यह था कि डॉलर बढ़ने से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की फ़ैमिलीज़ को फ़ायदा हो रहा है। और ये सिर्फ अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए स्टेटमेंट्स हैं। वो फ़ायदा मैं बता देता हूँ, वो फ़ायदा नहीं नुकसान हो रहा है कि जब डॉलर 100 रुपये का था, 90 भी छोड़ दें, 100 का था, तो पेट्रोल 65 रुपये लीटर था। तो यानी जिस ओवरसीज़ पाकिस्तानी के घर में $1 आया, वो उसको तोड़ा कर 100 रुपये लेकर जब पेट्रोल लेने गया तो उसको 65 का पेट्रोल मिला और 35 रुपये उसकी जेब में बचे, जिससे वो 1 किलो आटा भी ले सकता था। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो ये है कि $1 का जब वो तोड़ा के 170 रुपये लेके गया पेट्रोल पंप पे, तो 150 का पेट्रोल आ गया और पीछे उसके 20 रुपये ही बचे, जिसका आटा नहीं आ रहा। आटे के लिए उसे अभी 70 रुपये उसमें मज़ीद चाहिए, यानी अगला डॉलर तोड़वाना। यानी उसको $1 का नुकसान हुआ है, फ़ायदा नहीं हुआ। या अगर $1 का ना छोड़ भी दें तो 20 रुपये का, 15 रुपये का नुकसान हुआ है, फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये तो जवाब था गवर्नर स्टेट बैंक का। और जो शराइत थी वो अमेरिका से एयर स्पेस के इस्तेमाल की इजाज़त देने की, वो इकनॉमिक कंडीशन टाइट होने पर फ़ौरन ही यू टर्न ले लिया गया, और एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली यस में अच्छा ओके ठीक है मैं बदल गया। और उसमें शर्त ये मनवाई गई कि IMF अपनी अगली किस्त रिलीज़ कर देगा और भारत के साथ ताल्लुकात में बेहतरी के लिए अमेरिका किरदार अदा करेगा। भारत के साथ ताल्लुकात में बेहतरी क्यों चाहिए? जो हमारा आज़री दुश्मन है, जिसके लिए बचपन से हमें ये सबक पढ़ाया गया है कि जो भारत के साथ दोस्ती का नाम ले वो भी गद्दार। अब ये दोस्ती क्यों चाहिए?
یہ اس لیے چاہیے کہ ہماری معاشی حالت ایسی ہے کہ وہ ڈیفنس بجٹ جو ہم پہلے اپنے اخراجات سے پورے کرتے تھے آمدنی سے انٹرنل، وہ اب ہمیں 55% قرض سے پورے کرنے پڑیں، اور اگلے سال پتہ نہیں یہ قرض سے بھی پورے ہوں یا نہ ہوں۔ جب ڈیفنس کی یہ حالت ہو گئی ہے تو ہم اگر بھارت کوئی شرارت کرتا ہے ہماری معاشی حالت دیکھتے ہوئے تو ہم اس کا جواب دینے کے بھی قابل نہیں ہوں گے۔ اس لیے ہمیں بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر چاہیے، جس کے لیے امریکہ سے ہم نے مدد مانگی ہے، اور اس کے بدلے میں ہم اسے ایئر اسپیس استعمال کرنے کی اجازت دینے پر مجبور ہو گئے ہیں، اور وہ ایبسولوٹلی نوٹ واپس لپیٹ کر اسی طرح باقی تمام وزیر اعظم صاحب کے اعلانات کی طرح دراز میں رکھ دیا گیا، اور ان کا منہ پھر امریکہ سے کی طرف سے موڑ کر دیوار کی طرف کیا جا چکا ہے۔ ناظرین، تردید کر رہا ہے دفتر خارجہ ایسے کسی معاہدے کی، لیکن جس کی ہمیں معلوم ہے، ہماری تاریخ ہے، زیادہ زور شور سے تردید کرتے ہیں وہ اندر خانے اس کے الٹ ہی چل رہا ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں سرفیس پہ بھی آ جائے گا، جب امریکہ کے جہاز ہماری فضائی حدود سے گزریں گے اور افغانستان پہنچیں گے تو اس تردید کا بھی وہی اشر ہو جائے گا جو اب تک کی تردیدوں کا ہوتا آیا ہے۔ ناظرین، اگلی خبر پہ آتے ہیں۔ موسم ہے روانگیوں کا۔ وزیر اعظم اپنی اہلیہ کی پہلی بیٹی، جو وزیر اعظم عمران خان کے نطفے سے نہیں، خاور مانی کی بیٹی ہے، اس کی شادی کے لیے جو کہ سعودی عرب میں ہو رہی ہے، سعودی عرب 3 دن کے دورے پر روانہ ہو گئے، اور یہ ایک سرکاری دورہ بنایا گیا جس میں نہ صرف انہیں بطور وزیر اعظم چلے ہونے کا استحقاق ہے بھی، تو میں آپ کو یہاں یاد دلا دوں کہ شاہد خاقان عباسی جب اپنے بیٹے کی امریکہ میں گریجویشن پر گئے تھے تو وہ ایک عام شہری کی حیثیت سے امریکی ایئرپورٹ پر مکمل تلاشی دے کے گئے تھے، جس کا یہ ابھی تک مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ انہوں نے وہاں کسی کو، امبیسی کو، حکومت پاکستان کو اور حکومت امریکہ کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا کہ ایک وزیر اعظم یہاں آیا ہے۔ وہ ایک عام شہری کی حیثیت سے اس میں شریک ہوئے۔ اس شاہد خاقان عباسی کے خلاف تو انہوں نے مقدمات قائم کیے ہوئے ہیں، اور وہ خود اپنی بیٹی، بلکہ اپنی بھی نہیں، ایک بیوی کے سابق شوہر کی بیٹی کی شادی میں بطور وزیر اعظم پاکستان گئے ہیں، اور پوری ایمبیسی وہاں نہ صرف وزیر اعظم پاکستان کو بلکہ خاور مانیکا کی پوری فیملی کو پروٹوکول دینے میں مصروف ہے۔ شیخ رشید صاحب ان حالات میں کہ جب ملک میں امن و امان کی ذمہ داری بحیثیت وفاقی وزیر داخلہ ان کی پہلی ترجیح ہونی چاہیے، وہ اپنی اس ترجیح کو لپیٹ کے بکسے میں رکھ کر میچز دیکھنے کے لیے دبئی روانہ ہو گئے ہیں، اور وہ 2 دن دبئی میں رہیں گے اور وہاں میچز دیکھیں گے، جبکہ ان کی اس سے روانگی کا استفادہ کرتے ہوئے TLP تحریک لبیک پاکستان لاہور سے 4 لاشیں لے کر فیض آباد اسلام آباد کی جانب رواں دواں ہے، اور راستے میں وہ تباہی پھیرتے جا رہے ہیں کہ علمان الحفیظ کسی کی پرائیویٹ گاڑی کو آگ لگا رہے ہیں، کسی کے شیشے توڑ رہے ہیں، اور کسی کے بھرے ہوئے ٹرکوں کو نظر آتش کیا جا رہا ہے۔ یہ آپ کو سوشل میڈیا پہ تو فوٹیجز مل رہی ہیں، لیکن وہ چینل جو نواز شریف دور میں ان عاشقان رسول کو کھانا بھی پہنچاتا رہا اور لاجسٹک سپورٹ بھی دیتا رہا، وہ اس مرتبہ اب ان کی خبر تک بھی نہیں چلا رہا۔ شاید عشق رسول کے معنی حکومت کی تبدیلی کے ساتھ تبدیل ہو گئے۔ بہرحال 4 لاشیں لے کر وہ آ رہے ہیں، جن پر اسٹریٹ گولیاں برسائی گئیں، اور ماڈل ٹاؤن، منی ماڈل ٹاؤن کی یاد تازی کی گئی، لیکن وہ اب یہ گولیاں اور لاشیں حلال ہیں، ماضی میں حرام ہوتی تھیں۔ ریاست مدینہ میں شاید یہ حلال ہے۔ تو ناظرین، پہنچ رہا ہے قافلہ TLP کا اسلام آباد، دیکھتے ہیں کب تک پہنچتا ہے، اور کیا وزیر اعظم سعودی عرب سے صرف شادی اٹینڈ کر کے آتے ہیں یا کچھ اور بھی لے کر آتے ہیں۔ کشکول ساتھ لے کے گھومنا تو ان کی عادت ہے۔ امریکہ سے معاہدہ ہو گیا جس کے نتیجے میں وہ قرض کی قسط جو ماضی کی حکومتوں میں حرام ہوتی تھی، ذلت کا سبب ہوتی تھی، آج کل انگریزی زبان میں وہ پیکیج اور اردو زبان میں خوشخبری ہے وہ ملنے والی ہے، اور امریکہ بھارت سے تعلقات اس حد تک بہرحال استوار ہو جائیں گے کہ وہ کوئی نئی شرارت بھی نہیں کرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کا فون بھی اٹھا لے۔ مبارک ہو جناب پاکستان کو یہ 2 کامیابیاں، اور اس قسط کے ملنے سے شاید یہ 1 سمائی اور گزر جائے اور پاکستان ڈیفالٹ ہونے سے بچ جائے گا، لیکن مہنگائی کا ایک طوفان مزید آئے گا۔ یہ جو دعوے ہیں ہمارے کہ ہم پیٹرول پہ ایک اور احساس کارڈ جاری کر دیں گے اور کچھ لوگوں کو ریلیف دیں گے، اس ریلیز سے اشک شوئی ہونے والی نہیں ہے۔ باقی کے سارے وہ لچھے دار قصے ہی ہیں
کہ چینی کی وافر مقدار، گنے کی وافر مقدار آنے والی ہے اور چینی سستی ہو جائے گی، اور کپاس کی وافر فصل آنے والی ہے، تو پتہ نہیں کیا سستا ہو جائے گا، آئی ڈونٹ نو، کپاس کے نتیجے میں روئی سستی ہو جائے گی، روئیاں سستی بن جائیں گی، وغیرہ وغیرہ قسم کے قصے فروخ حبیب صاحب سناتے پھر رہے ہیں آج. اور یہ وہی قصے ہیں جب میں آپ کو یہاں پہ ایک لطیفہ فٹ کر ہی دوں انجوائمنٹ کے لیے، ٹینشن کے اس ماحول میں، کہ ایک صاحب نے اپنے دیری نہ جاننے والے کو نظر بچا کر جو پتلی گلی سے نکل رہا تھا گردن سے پکڑ لیا اور پوچھا کہ بھائی تو بتا میرے 10,000 کب واپس کرے گا. اس نے کہا یار 3 مہینے اور دے دو تمہاری رقم واپس کر دوں گا. اس نے کہا 3 مہینے میں تیرے پاس کیا منصوبہ ہے؟ تیری کی نوکری لگ گئی ہے یا کہیں سے پیسے آنے، مجھے یقین دانی کرا کیسے واپس کرے گا؟ کہتا بے وقوف آدمی، تو نے دیکھا نہیں کپاس کی فصل تیار ہے؟ اس نے کہا تو تیری کون سی فصل اس میں تو نے اگائی ہوئی ہے؟ کہتا پاگل آدمی، تو نے دیکھا نہیں کہ وہ جو کھیت سے منڈی تک کے سڑک ہے اس پہ کیکر کے درخت لگے ہوئے ہیں؟ اس نے کہا لگے ہوئے. کہتا ہے جب کھیتوں سے روئی ٹرکوں میں لد کے منڈی جائے گی تو کیکر کے درخت کے کانٹوں میں جو روئی پھنسے گی وہ نیچے گرے گی. تو میں نے گھر کی ساری چادریں نیچے بچھا دینی ہے. 10 میں نے پتہ کیا کہ ایک گٹھڑی جو ہے وہ 1,000 میں بکے گی، تو 10,000 میں وہ جو ہے گٹھڑیاں بک جائیں گی تو میں تیرا قرضہ واپس کر دوں گا. اس کا یہ منصوبہ سن کر وہ جس نے قرض لینا تھا اس کی ہنسی چھوڑ دی، اس نے اس کی گردن چھوڑ دی. اس کو ہنسا دے کر کہنے لگا دیکھا پھر رقم کے واپسی کا منصوبہ کتنا شاندار تھا کہ تیری ساری ٹینشن دور ہو گئی، چل تو اب ہنستا ہنستا گھر جا. تو ناظرین آپ بھی ہنستے ہنستے گھر جائیے اور اجازت دیجیے راشد حبیب کو، راشد پاکستان نیوز سے. اللہ حافظ. چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا.